عام طور پر ہم دیکھتے ہیں لوگ اس بارے میں پریشان رہتے ہیں کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹتا ہے. یہ بھی احساس نہیں ہوتا گالی دینے سے روزہ خراب ہوتا ہے. یہ بھی احساس نہیں ہوتا بد کلامی سے روزہ خراب ہوتا ہے. یہ بھی احساس نہیں ہوتا خیانت کرنے سے روزہ خراب ہوتا ہے. لیکن یہ بھی ٹھیک ہے کہ کچھ ظاہری امور ایسے ہیں جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان میں جان بوجھ کر کھانا پینا ہے, جان بوجھ کر جمع کرنا ہے, جان بوجھ کر قے کرنا ہے, حیض اور نفاس کا خون جاری ہونا ہے, ارادتاً منی خارج کرنا ہے, روزے کی نیت کو ختم کر لینا ہے, مرتد ہونا ہے, بے ہوش ہونا ہے, خون لگوانا ہے, غذا آور انجیکشن لگوانا ہے. یعنی آپ کوئی ایسا انجیکشن لگواتے ہیں جیسے پین کلر ہے, شدت کی تکلیف ہے کسی کو, آپ لگوا سکتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں آپ ڈرپ لگوانا چاہیں نہیں لگوا سکتے, کیونکہ ڈرپ سے روزہ ٹوٹے گا. اسی کے ساتھ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا. بہت بڑا ایشو ہے جس کے بارے میں, بہت بڑا مسئلہ ہے لوگوں کا جس کے بارے میں لوگ عام طور پر سوال کرتے رہتے ہیں کہ اگر انسان نے فرض غسل کرنا ہو, اذان ہو جائے, سحری کر لی ہے لیکن ابھی غسل نہیں کیا, کیا روزہ ہو جائے گا؟ دو صورتیں ہوتی ہیں, جیسے حیض یا نفاس کے بعد غسل کرنا ہے یا حالت جنابت میں ہے اور غسل کرنا فرض ہے. کہ ایسی صورت میں روزہ ہو جاتا ہے. جنابت کی حالت میں اور حیض ختم ہونے کے بعد ابھی غسل نہیں کیا, آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, اور جب روزہ رکھ لیا تو اس کے بعد غسل کر سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی پیریڈز آ رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ روزے کے بعد فجر کے وقت بھی یہ سلسلہ جاری ہو تو آپ روزہ رکھ لیں. اگر سحری سے پہلے یہ سلسلہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, غسل بعد میں کر لیں. دوسرا کام ہے جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, کلی کرنا, ناک میں پانی چڑھانا. ان دونوں کاموں سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن ناک میں پانی ڈالنے میں احتیاط کرنی چاہیے, یعنی سانس کھینچ کر اندر لے جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. تیسرا عمل جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, مسواک کرنا ہے. لوگ اپنے منہ کی اسمیل بچا بچا کے رکھنا چاہتے ہیں. اس وقت تک لوگوں کے ذہنوں میں یہی بات ہوتی ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے, لیکن ارد گرد والوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اس کے لیے ہر روزہ دار کو چاہیے کہ وہ مسواک کرے. مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. پھر اسی طرح سے ٹیکا لگوانے سے, انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا جس کا مقصد قوت یا خوراک نہ ہو. اس کی حیثیت بیرونی دوا کی ہے جو معدے میں نہیں جاتی. اسی طرح تیل لگانے اور کنگھی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ممکن ہے آپ کو یہ بات پہلے سے معلوم ہو اور یقیناً آپ جانتے ہوں گے, لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں مساموں سے جو آئل ہے وہ اندر چلا جاتا ہے. اور اسی طرح سے گرمی کی وجہ سے غسل کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس مشقت میں تو ڈالنا نہیں چاہتے کہ گرمی میں آپ اس لیے غسل نہ کریں کہ آپ روزے سے ہیں, بلکہ ضرور غسل کر لینا چاہیے تاکہ آپ تر و تازہ رہیں. اسی طرح ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اور ہنڈیا کا ذائقہ چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن چکھ کے آپ اسے اندر نہیں لے جائیں گے. یہ اس خاتون کے لیے جس کا شوہر ذرا یعنی تھوڑا زیادہ مائنڈ کرنے والا, یا جس کو بھی کھانا پکانے کا زیادہ ذوق نہیں ہے. ورنہ تو ظاہر ہے کہ ایک تجربہ کار خاتون یا تجربہ کار شیف, ان کو فرق نہیں پڑتا کہ یعنی انہیں چکھنے کی اس طرح سے ضرورت پیش نہیں آتی. اسی طرح نقصیر آنے پر انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے, اس لیے روزے کو کوئی نقصان نہیں ہے. اسی طرح آپ ٹیسٹ کے لیے خون دینا چاہتے ہیں, بلڈ ٹیسٹ کے لیے آپ کی انجیکشن کی سوئی اندر گئی ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ وہ مقام نہیں ہے بازو جہاں پر سوئی کے اندر جانے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے. روزے کا تعلق کھانے پینے سے ہے اور قوت کے لیے جو چیز لی جائے. تو ٹیسٹ کے لیے اگر کسی نے خون دیا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا, لیکن اگر خون لگوایا ہے تو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح پچھلے لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, یعنی آپ حجامہ کروانا چاہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا. سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لوگوں کے دلوں کے اندر جانے کیا کیا وہم آتے ہیں کہ سرما آنکھوں میں لگایا کچھ اندر چلا گیا, تو آپ آنکھوں سے کھانا تھوڑی کھاتے ہیں, یا آنکھوں کا کھانا آنکھوں کے اندر سے جو چیز ہے وہ معدے تک تھوڑی پہنچے گی. اسی طرح کان یا آنکھ میں دوائی کے قطرے ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح سے بیوی کو کس کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں, یہ بات بوڑھے آدمی کے لیے جس کو اپنے جذبات اور خواہشات پر کنٹرول ہو, لیکن ایک ینگ آدمی کے لیے بہت زیادہ خطرہ ہے. اسی طرح دانتوں میں دوائی ملنے سے جب اسے حلق تک نہ لے جائیں کوئی حرج کی بات نہیں, روزہ نہیں ٹوٹتا. کتنے لوگ ہیں جو مجھ سے سوال کرتے ہیں کیا میک اپ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, روزوں میں میک اپ کر سکتے ہیں؟ تو میک اپ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا.
ٹوٹتا, چہرے کو خوبصورت بنانے والی کسی بھی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور جیسے آپ چہرے پہ کوئی فیس واش لگاتے ہیں اسے دھونے کے لیے, یا آپ کوئی یعنی اپنی سکن آپ کی ڈرائی ہے, کوئی کریم لگاتے ہیں, لوشن لگاتے ہیں, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح ٹھنڈے پانی میں نہانے, غوطہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کتنے لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں روزے میں سوئمنگ کی جا سکتی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو پولز بند کر دیتے ہیں کہ روزے ہیں, تو روزے میں سوئمنگ نہیں چھوڑنی چاہیے. جو سوئمنگ کرتے نہیں, بلکہ روزے میں زیادہ اچھا محسوس کریں گے. اسی طرح ایک ماں ہے جس کا بچہ خود سے نہیں کھا سکتا اور وہ کھانا چبا کر اس کے منہ میں ڈالنا چاہتی ہے, تو وہ چبا کر ڈال سکتی ہے لیکن خود اسے تھوک دے گی, حلق تک نہیں لے کے جائے گی. اسی طرح خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رمضان میں ہمیں بڑی پرابلم ہوتی ہے اس وجہ سے کہ ہم جب تھوک نکلتے ہیں تو اس طرح تو ہمارے اندر چلی جاتی ہے ہماری تھوک, تو تھوک نکلنا جائز نہیں ہے. یہ بات درست نہیں ہے. تھوک آپ ہی کی ہے, آپ کے منہ کے اندر ہے, اگر آپ اسے نگل لیں گے تو اس سے آپ کے روزے کو کچھ نہیں ہوگا. اس طرح کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی ایسے ماحول میں بیٹھے ہیں جہاں مکھیاں ہیں, تو آپ نے کھینچ کے سانس لیا, مکھی اندر گئی. اب جب بلا اختیار مکھی اندر چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس سے تو آپ کو نفرت ہے, آپ کب مکھی کھانا چاہتے ہیں, صرف شہد کی مکھی کا جو شہد ہے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح دانتوں سے خون نکلے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, اور بچے کو دودھ پلانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر ماں بہت ویکنس فیل کرتی ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ پاتی تو اس کو رخصت ہے, اجازت ہے کہ وہ بعد والے دنوں میں روزہ رکھ لے. ہمارے یہاں خواتین 1.25 سال کے بچے کو دودھ پلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس وقت پہ ہمیں یعنی روزہ چھوڑنا ہے, تو 1.25 سال کا بچہ سب کچھ کھاتا ہے ماشاءاللہ. تو اس کا دودھ اگر کچھ ماں اس کے اوقات بدل بھی دے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس کے لیے ماں جو ہے وہ تھوڑا سا اپنا ٹائم ٹیبل چینج کر لے تو آسانی ہو جائے گی. مثال کے طور پر سحری کے ٹائم پہ اور مغرب کے ٹائم پہ, افطار کے بعد, اور دن میں تھوڑا سا اوائڈ کر لیں. تو بات یہ ہے کہ رخصت تو ہے, لیکن اس رخصت کے بعد ہوتا کیا ہے کہ لوگ روزے رکھ نہیں پاتے. تو جن کو پختہ کار ہوں جو روزہ رکھنے میں اور روزے کی قضا رکھنے میں, تو ایسے لوگ اگر کوئی ایسا معاملہ کر لیں تو اور بات ہے, ورنہ روزہ بھی گئے اور پھر رمضان کے بعد جب موقع نہیں ملا تو گناہگار بھی ہو گئے. اسی طرح روزے کی حالت میں کچھ مکروہ کام ہے, ناپسندیدہ کام ہے, جیسے کلی کرنے میں, ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا, اور جو نفس پر قابو نہ رکھتا ہو, اس ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے ساتھ اگر اس قریب آئیں, کس کریں یا آپس میں قریب آتے ہیں, تو ایسی صورت میں ان کے لیے خطرہ مکروہ ہے یہ. اور بیوی کی طرف شہوت سے دیکھتے رہنا یا بیوی کا شوہر کو دیکھتے رہنا روزے کی حالت میں مکروہ کام ہے. کوئی چیز منہ میں ڈال کر چبانا یہ بھی مکروہ عمل ہے. ہنڈیا سے کھانے کو چکنا مکروہ ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کر نہیں سکتے لیکن کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے.